آپ کے لیے چلتے ہیں لاہور، جہاں پر شہباز شریف پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کہا کہ ہم ایک انتہائی دوست ملک کے خلاف ایک ایسا بھونڈا بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں جس سے کہ نہ صرف بدنامی ہوگی اور دوست ملک بھی ورطہ حیرت میں ہوگا کہ یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ ایک ہم ان کو باقاعدہ سی پیک میں ہم منصوبے مہیا کریں، اپنے فنڈز دیں اور پھر ایسے الزامات لگائیں جن کا کوئی سر پیر نہ ہو. تو اس طرح کی چیزیں بھی ان سالوں میں ان مہینوں میں گزری ہیں. بہرحال وہ ایک ماضی کا اب قصہ بن گیا ہے. میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان 5 سالوں میں جو ہم نے خدمات انجام دی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. فیڈرل لیول پر 3 چیزیں بہت ہی زیادہ اہم ہیں. نمبر 1، میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں جو بجلی کے منصوبے لگائے گئے اور سی پیک کے تحت جو بجلی کے میدان میں جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ ان 5 سالوں کی سب سے زیادہ اہم ترین اچیومنٹ ہے. شامی صاحب نے ایک بڑا ہی از اے ویری انٹیلیجنٹ مین. میں ایک دن دیکھا تو ان سے سوال ان کے جو کر رہے تھے اینکر، یا اینکر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اینکر، کہ جی یہ شہباز شریف صاحب نے پی کے ایل میں یہ کیوں کہہ دیا کہ جی اب ہماری ذمہ داری ختم اور اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ جانے اور وہ جانے. تو مجھے امید ان سے تو امید تھی، آپ سب سے بھی کافی سے امید تھی، ایک بڑا انٹیلیجنٹ جواب دیا. وہ یہی تھا کہ ہم نے تو لٹمس ٹیسٹ ہم نے پورا اتر گئے کہ 31 مئی تک پاکستان میں لوڈ شیڈنگ حالیہ سالوں میں سب سے کم رہی اور شدید ترین گرمی کے ایام میں بہترین لوگوں کو ماحول یہاں مل رہا ہے پورے پاکستان میں. تو اگر میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی اور لوڈ شیڈنگ ہوگی تو ہمارا ذمہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اگر گیس ان کو سپلائی نہیں ہوتی، خدا نہ خواستہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوگی کسی وجہ سے بھی، تو ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں. تیل ان کا تیل اگر سپلائی نہیں ہوتا تو ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں. بجلی کے منصوبے لگ چکے، وہ بجلی ہزاروں میگا واٹ مہیا کر رہے ہیں. اب آگے ان کو اگر گھوڑے کو اگر دانا نہیں ملے گا وہ بھاگے گا کہاں سے؟ گاڑی کو اگر پیٹرول نہیں ملے گا تو گاڑی کہاں سے چلے گی؟ اٹس سمپل ایز دیٹ. یہ تھا میرا مقصد. بعض لوگوں نے اس کے اوپر حیرت کا اظہار کیا شہباز شریف نے یہ بات کیوں کہی. یہ تھا میرا مقصد. تو ظاہر ہے کہ میں نے جب ایک بات کرتی تو میرا پورے یقین ہے کہ آپ سب لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، ہر بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. اب آئیے اگلی بات کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک تو جو پاور پروجیکٹس میں جو کیا میاں نواز شریف لیڈرشپ میں، اور دوسرا جو ٹیررزم اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے جو 2015 میں جو فیصلہ ہوا، 14 کے آخر میں 15 میں جو فیصلہ ہوا، پولیٹیکل لیڈرشپ نے کیا کہ ہم یہ کراچی میں ہم آپریشن کرائیں گے اور ان کے حوالے کر دیں گے رینجرز کے، اور کوئی مداخلت نہیں ہوگی. آج کراچی از این آئیلینڈ آف پیس الحمدللہ. وہاں پر بلا انٹرفیئرنس رینجرز نے بہترین کام کیا اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا. پھر ضرب عضب رد الفساد کے تحت ہمارے جوانوں نے، میں ابھی گیا تھا نارتھ وزیرستان، تو یقین کریں کہ یعنی طبیعت اتنی خوش ہوئی کہ کس طریقے سے وہاں پر افواج پاکستان نے بارڈر کے اوپر امن قائم کیا ہے. نارتھ وزیرستان میں کس طریقے سے وہاں پر باڑ لگ رہی ہے اور ہزاروں میل لمبی باڑ لگ رہی ہے، اور میں نے خود دیکھا کئی سو میل لگ چکی ہے. کس طریقے سے ہمارے وہاں پر ان چوٹیوں پر ہمارے جوان افسر وہاں پر 24 گھنٹے وہاں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں. اور 11 کور نے ہزاروں ہمارے جوان اور 11 کور کے اور افسر شہید ہوئے، جام شہادت نوش کیا ایک کور نے، 11 کور نے. اس طرح جی 4300 اس طرح اور بھی ملک کے اندر افواج پاکستان نے، اور پھر ہمارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، پولیس نے، رینجرز نے یہ قربانیاں دیں. اور آج
اس ملک کے اندر جو دہشت گردی جو ہے وہ اپنے انتہائی نچلے لیول پر ہے. پھر صوبوں نے اپنی کیپیسٹیز بلڈ کی. پنجاب نے پہلی اپنا جو اچیومنٹ پنجاب کی یہ ہے کہ ہم نے پنجاب میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہم نے یہاں پر کریٹ کیا. اس نے بہت شاندار کام انجام دیا, قربانیاں دی ہیں پولیس کے افسروں نے, اور یہاں پر دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے. تو یہ دوسری اچیومنٹ اس گورنمنٹ کی, جس میں ملٹری ہائرارکی کو پورا کریڈٹ جاتا ہے اور پولیٹیکل ہائرارکی کو پورا کریڈٹ جاتا ہے. تیسرا اور سب سے بڑا امپورٹنٹ, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اکنامک سٹیبلٹی آئی. یہ 3 امپورٹنٹ فیڈرل لیول پر میں سمجھتا ہوں کہ گلوریس اچیومنٹس ہیں پاکستان کے عوام کی. آپ اس کو سی پیک کو بھی لا سکتے ہیں, اور بھی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد صوبہ پنجاب کے اندر ہم نے جو خدمات انجام دی, خاص طور پر کے پی کے کی جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, وہ ہمیشہ شاکی رہی. ہمیشہ انہوں نے ہم پر الزامات کے تیر برسائے کہ یہ سڑکیں بنا رہے ہیں, یہ پل بنا رہے ہیں, ان کو کیا پتہ کہ سول سوسائٹی امپاور ہوتی ہے تعلیم سے, ان کو کیا پتہ کہ سوشو اکنامک کا امپاورمنٹ کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کرتی. انہوں نے ہیلتھ میں کیا کیا, انہوں نے ہسپتال نہیں بنایا, انہوں نے ایجوکیشن میں کچھ نہیں کیا. یہ سارے الزامات آپ کو پتہ ہے کہ دن رات ہم برداشت کرتے رہے, مگر ہم نے ان کا جواب نہیں دیا, کام کرتے رہے. اور اب جب اختتام آیا یہ 5 سالہ دور کا, تو قوم نے خود موازنہ کر لیا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. آج میں نہیں کہہ رہا, یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے, یو این ڈی پی کی, کہ پنجاب ہر زاویے سے, ہر حوالے سے باقی صوبوں سے بہت آگے ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہے, چاہے وہ ہیلتھ ہے. یہ پی ٹی آئی نے اس کے اندر کیڑے نکالے کہ جی 2015-16 کا یہ واقعہ ہے. بھئی یہ رپورٹ تو پبلش ہوئی ہے مئی 2018, اس سال 2018 مئی میں یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے. اس سے پہلے اگر کوئی رپورٹ تھی تو ہمیں لا کے دکھا دیں. نمبر 1. نمبر 2, ہم نے بجلی کے میدان میں, جو کہ ہماری کچھ حد تک ذمہ داری تھی 18ویں ترمیم کے بعد, اور میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں. خود عمران خان صاحب 2012 میں گویا ہوئے, آپ ٹیلی ویژن پر ان کو دیکھ لیں ویڈیوز, کہ جی 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بجلی کے منصوبے لگائے. یہ پنجاب نے یہ کیا کیا, انہوں نے تو میٹرو بنا دی, فلاں کر دی, انہوں نے بجلی کے منصوبے کیوں نہیں لگائے؟ حقیقت حال یہ ہے کہ ہماری اس کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, اور جو مشکلات ہم برداشت کر رہے تھے وہ اپنی جگہ, لیکن جب موقع ملا 2013 کا مینڈیٹ ملا, تو اس میں بھی خان صاحب نے یہ کہا کہ میں 5 سال میں پورے پاکستان کو بجلی کے حوالے سے خود کفیل کر دوں گا. اور صبح کے پی کے جو ہے وہ الحمدللہ وہ اپنا ہائیڈل پاور پروجیکٹ کی سستی ہوتی ہے وہ ملے گی اور پورے پاکستان کو دیں گے. -6 میگا واٹ انہوں نے لگایا, اور ہم نے پنجاب حکومت نے اپنے پیسوں سے 1150 میگا واٹ بھکی کا جو چل رہا ہے, دن رات چل رہا ہے. 1250 میگا واٹ کا یہ حویلی بہادر شاہ 2 کمپلیشن کے بہت قریب, اور اس سال کے آخر میں 800 میگا واٹ بجلی مہیا کرنا شروع کر دے گا. یہ دونوں منصوبے ملا کر پنجاب حکومت کی تقریباً 150 ارب روپے کی سرمایہ کاری ہوئی. 150 ارب روپے کی 2 لگائے ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے, حویلی بہادر شاہ نمبر 1 1200 میگا واٹ کا, اور بلو کی 1200 میگا واٹ کا. یہ بھی تقریباً 150 ارب روپے کی سرمایہ کاری ہے ان دونوں کی. تو یہ تقریباً 300 ارب روپے کی سرمایہ کاری کے ساتھ 5000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے اس صوبے کے اندر بجلی مہیا کر رہے ہیں, اور چوتھا بالکل اس سال کے آخر میں 800 میگا واٹ وہ دینے کے لیے تیار ہے. اس کے علاوہ سی پیک کے تحت ساہیوال میں 1320 میگا واٹ کا منصوبہ اپنے وقت سے, مقررہ وقت سے 6 مہینے پہلے چل پڑا. دسمبر 2017 کو چلنا تھا, مئی 2017 کو چل گیا پچھلے سال. اور اس کا مطلب پتہ کیا ہے میرے بزرگوں بھائیوں بہن؟ مطلب ہے کہ اربوں روپے کی
بجلی مہیا ہونے کی بنا پر اربوں روپے کی جو زراعت اور صنعت کی جو ہماری معیشت ہے اس میں اضافہ ہوا اربوں روپے کا 6 مہینے پہلے چلنے سے. اور 400 میگا واٹ شمسی توانائی سے لگایا ہم نے بھاولپور میں. یہ وہ منصوبے وفاق نے اور صوبہ پنجاب نے مل کے لگائے. اور میں بار بار کہتا ہوں اور پھر دوہرا رہا ہوں ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن کہ سرمایہ کاری پنجاب نے کی, بجلی پاکستان کی ہے. یہ بالکل یہ سب سے بڑا فرق ہے. اور میں اس فرق کو سمجھانے کے لیے صرف ایک ہی مثال دیتا ہوں کہ 2010 میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو کہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے فیصلہ کرتی ہے کہ جو 700 میگا واٹ بجلی وابڈا دے رہا ہے کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کو, اس میں سے 300 کاٹ کے پنجاب کو دی جائے, کیونکہ یہاں پر تو برا حال تھا, 20 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی. وہ ہمیں 300 میگا واٹ آج تک نہیں ملا. مگر جب ہماری باری آئی اور ہمیں اللہ نے موقع دیا تو ہم نے کئی سو ارب روپے کی سرمایہ کر کے اگر میں چاہتا تو یہ بجلی صرف پنجاب کو ملتی, ہمیں کوئی اعتراض نہ کر سکتا. قانون اجازت دیتا ہے, آئین اجازت دیتا ہے, اور پنجاب میں آدھے گھنٹے کی بھی لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی. عارف نظامی صاحب, مگر ہم نے کہا نہیں, وی آر فرسٹ پاکستانیز اینڈ دین سم تھنگ ایلس. ہم نے اپنا پیسہ لگایا, بجلی پاکستان کو مہیا کر رہے ہیں. اس طریقے سے میں واپس آتا ہوں کہ جو انہوں نے الزامات لگائے تو پھر آج فیصلہ ہو جائے. پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ نے ان سالوں میں 17 ارب روپے کے وظائف دے کے 3.5 لاکھ بچوں اور بچیوں کو وظائف دیے. غریب ترین ماں باپ کے بیٹے اور بیٹیاں یتیم, ان کی کسی کی ماں دنیا چلی گئی, کوئی باپ چلے گئے, اور ہزاروں ڈاکٹرز بن گئے, ہزاروں انجینئرز. KPK میں ایک دھیلے کا ایسا کوئی ہے وہاں پر, اپنا مجھے بتائیں انڈومنٹ فنڈ, مجھے آپ بتائیے. سندھ کا تو اللہ حافظ ہے. اسی طریقے سے اس صوبے میں 16 دانش اسکول بنائے گئے, 16, اور 10,000 بچے اور بچیاں وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور کون ہے پورسٹ آف دا پور, ان کے پاس ایک وقت کے کھانے کی ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. غریب ترین حالات میں زندگی بسر کرنے والے آج وہ اسکالرز بن گئے, امریکہ جا کر وہاں پڑھ رہے ہیں, یورپ میں پڑھ رہے ہیں, پاکستان میں پڑھ رہے ہیں. پھر 4 لاکھ ہم نے فری لیپ ٹاپ دیے میرٹ پر, 4 لاکھ لیپ ٹاپ دیے فری. آپ سب لوگ مختلف آپ میٹنگز میں آتے رہے. پھر آپ دیکھیں پنجاب ایجوکیشن فنڈ, پیف اور ہے پیف اور ہے. پیف نے دیے وظائف, پیف ہے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن, تھینک یو, فاؤنڈیشن. 20 لاکھ بچوں کو واؤچر اسکیم پر اسکولوں میں داخلہ دلوایا, 20 لاکھ بچوں کو. ارب روپے اس کے اوپر ہم نے خرچے, ارب روپے. پھر پنجاب میں جو اسکول چل نہیں رہے تھے, بلڈنگیں تھی, ٹیچرز نہیں تھے, اب وہاں پر بچے نہیں آتے تھے, یا ان کی پرفارمنس بہت پور پرفارمنس تھی, 4,500 ایسے اسکول ہم نے NGOs کی دیے. آج وہاں پر دگنی تگنی وہاں پر ایڈمیشن ہو چکی ہے, ٹیچرز بھی موجود ہیں اور بچے بہترین وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. پھر ہم نے پنجاب میں 200 نئے کالج بنائے, 200 نئے کالج اور 19 یونیورسٹیاں بنائیں, 19 یونیورسٹیاں, 200 نئے کالج اور 19 یونیورسٹیاں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں. دس از اے ہیوج کوانٹم جمپ. نئے کالجز میں 200 نئے کالج اور 19 نئی یونیورسٹیاں, ان میں مختلف پورے پنجاب میں یہ پھیلی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ میں جو بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہیلتھ انشورنس کارڈ, یہ میاں نواز شریف کی یہ ان کا انیشیٹو تھا کہ اس ملک کے اندر, پورے ملک کے اندر ہم انشورنس کارڈ دیں اور عام آدمی, غریب آدمی, کسی کو خدا نہ خواستہ کینسر ہو گیا یا تپدق کا مریض یا کوئی اور, وہ انشورنس کارڈ لے اور وہ فری علاج اس لسٹ کے اندر جو اسپتال اس میں دیے گئے ہیں جو ایمبیڈڈ ہیں وہاں پر فری علاج کروائیں. اس وقت پنجاب میں
تقریباً 11 کتنوں میں ہم کتنے 20 ملین فیملیز نہیں کتنے ضلع میں ہم 17 اضلاع میں کریں 17 اضلاع میں ہیلتھ انشورنس کارڈ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا جا چکا ہے اور یعنی تقریباً لاکھوں لوگ اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کا یہ پروگرام تھا اور اس میں پنجاب بھی پوری طرح اس میں شریک ہے پوری طرح. پھر بہت امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ پہلی پاکستان کی ٹیکنیکل یونیورسٹی پنجاب تیانجن ٹیکنیکل یونیورسٹی کا پنجاب میں یہاں لاہور میں اجرا ہو چکا ہے. یہ چین کی مایا ناز ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے اور اس کا ہم نے ان کے ساتھ مل کر جوائنٹ وینچر کیا ہے. اور یہ ہمارے جو کروڑوں بچے اور بچیاں اس 22 کروڑ عوام کی ملک کے اندر ان کو جب تک آپ ہنر نہیں دیں گے ہنر وہ کبھی وہ عزت اور وقار کے ساتھ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے. ان کے لیے ہم نے پہلی یونیورسٹی کا قیام ہم عمل میں لے آئے ہیں. کالجز تو بے شمار ہیں اور اس طرح کی یونیورسٹیاں انشاءاللہ آئندہ آنے والے سالوں میں میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار بنیں گی پنجاب میں اور پورے ملک میں. اس کے بعد پبلک ٹرانسپورٹ آپ یقین کر لیں پبلک ٹرانسپورٹ کا کسی بھی ملک کی معیشت کے ساتھ چولی دامن کے ساتھ ہے ریڑھ کی ہڈی کہلاتی ہے. کس طرح اگر آپ نے صرف اشرافیہ کے پاس ان کی کروڑوں اربوں روپے کی جو ان کی جائیدادیں ہیں اگر وہی صرف پجیرو اور مرسڈیز اور بی ایم ڈبلیوز اور بلٹ پروف چلانے کو آپ ٹرانسپورٹ کہتے ہیں اور کروڑوں عوام دھواں دیتی ہوئی ٹوٹی ہوئی بسیں جہاں پر وہ ڈرائیور یا جو چیکر جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کر سکے اور ان کو پتہ نہ ہو کہ بس نے آنا کتنے بجے ہے 4 گھنٹے انتظار کریں. کیا وہ قوم ترقی کرے گی؟ کیا وہ پیداواری جو اہداف ہے پورے کرے گی؟ کیا وہ ایکسپورٹس کے ٹارگٹس پورے کرے گی؟ کیا وہ پروڈکشن آگے لے کے آئے گی؟ کیا وہ ہسپتالوں میں اسکولوں میں ٹائم پر پہنچیں گے؟ یہ ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کا سب سے بڑا چیلنج کسی بھی قوم کے لیے. اور ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ کو الحمدللہ ٹرانسفارم کر دیا ہے پنجاب میں. یہ آپ راولپنڈی اسلام آباد کو دیکھیں آپ 1.5 لاکھ لوگ روز جاتے ہیں. آپ لاہور کے میٹرو کو دیکھ لیں تقریباً 1.5 لاکھ لوگ یہاں پر جاتے ہیں. اورنج لائن 22 مہینے کی تاخیر پی ٹی آئی نے کرائی وہ بہت بڑا انہوں نے ظلم کیا لاہور کے عوام کے ساتھ وگرنہ 3 لاکھ لوگ اس کے اوپر جا رہے ہوتے اپنا ملتان روڈ سے ٹورڈز دا بارڈر باٹا پور تک. ملتان میں دیکھیں اپنے میٹرو جو ہے وہ چل رہی ہے اور اس طرح ہم نے اسپیڈو بسز لے کے آئے ہیں. یہ وہ نظام جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ. آپ یورپ چلے جائیں آپ فارس چلے جائیں جب تک کہ سستا ریلائبل آنریبل ڈگنیفائڈ پنکچوئل ٹرانسپورٹ سسٹم عام آدمی کی ریچ میں نہیں ہوتا وہ قوم نہیں بن سکتی. اس میں ہم الحمدللہ انقلاب لے کے آئے ہیں. آپ پشاور میں دیکھ لیں جنگلہ 4.5 سال وہ کرتے رہے. آخر جنگلہ نے ان کو اپنے سے انہوں نے گلے لگایا. آج پشاور میں جنگلہ بس اپنا پروجیکٹ بن رہا ہے سارا پشاور کھدا پڑا ہے. الیکشن کی آمد ہے دور دور تک. یہ ہے ان کا ویژن یہ ہے ان کی پلاننگ یہ ہے ان کی ڈیسیژن میکنگ. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنے فلاڈ مائنڈز اتنے ویورنگ مائنڈ اتنے انڈیسائسو مائنڈز کیا وہ پاکستان کی معیشت کو وہ مضبوط کریں گے؟ کیا وہ ایکسپورٹس کو آگے بڑھائیں گے؟ کیا وہ ملک کے اندر جو لوگوں کو روزگار دینے کے لیے امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کریں گے؟ ان کو جن کو سالوں سال لگ جائیں کہ کرنا کہ نہیں کرنا اور 4 سال یہ کہتے رہیں ایجوکیشن 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 ہیلتھ نہ ایجوکیشن میں کچھ کیا انہوں نے نہ ہیلتھ میں اور آخر جنگلہ بس کو گلے سے لگایا وہ جنگلہ ان کا گلے کا پھندا بن گیا ان کا. تو یہ قومیں کیا اس طرح بنتی ہیں. دس از واٹ آئی تھنک دس الیکشن از آل اباؤٹ آئی ایم ٹیلنگ یو. پھر ہم نے جو دیہی علاقوں سے اب میں ہیلتھ کی طرف آ رہا ہوں پورے پنجاب میں ناگی صاحب اور خواجہ صاحب میں نے پورے پنجاب میں ہم نے وڑائچ صاحب ہم نے پنجاب کے تمام اضلاع کو ہیلتھ میں ہم نے ریفارم کر دیا ہے الحمدللہ پوری طرح ریفارم کر دیا ہے. پرویز بشیر صاحب آپ یہ میرے ساتھ آپ لوگ گئے ہیں میرے ساتھ یہ مشہور سرکار ان کو اونگ آ رہی ہے اس طرف بیٹھے ہیں لوگ آپ میرے ساتھ گئے ہیں آپ نے دیکھا ہے کس طرح ہر ضلع میں ہسپتالوں کو ہم نے الحمدللہ پوری طرح ریفارم کر دیا. نئے فیمیل وارڈز نئے میل وارڈز آئی سی یو وارڈز ایمرجنسی وارڈز
فلٹر کلینکس ہیپیٹائٹس کے لیے CT اسکینز لگ گئے ہیں فری اور دن رات اسکینز ہو رہے ہیں. ادویات ہائیسٹ کوالٹی کی مل رہی ہیں لوگوں کو اور لوگ الحمدللہ فیض یاب ہو رہے ہیں. کئی دوائیوں کی کمی نہیں ہے اور عملہ ڈاکٹرز کا اپنا زیادہ اضافی پہنچ چکا ہے, نرسز کا اور ڈاکٹرز کا. آپ اگر مظفر گڑھ جائیں طیب اردوان اسپتال 250 بیڈ کو جو نیا بنا ہے, آپ یورپ کے کسی اسپتال سے اس کو کمپیئر کر لیں, آئی بیٹ مائی شوز کہ وہ ان سے بہتر ہوگا. آپ بہاولپور میں کڈنی سینٹر چلے جائیں جو نیا لگا ہے, آپ بہاولپور میں دل کے امراض کا اسپتال لیکن 150 بیڈ کا جو اربوں روپے سے بنا ہے, دے آر اسٹیٹ آف دی آرٹ. وہ لاہور کے جو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے اس کو پیچھے چھوڑ گیا, بالکل اتنا شاندار بنا ہے بہاولپور میں. اور پھر ہم نے جو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبز بنائی ہیں راولپنڈی میں, لاہور میں, ملتان میں, بہاولپور میں, فیصل آباد میں, اسٹیٹ آف دی آرٹ. یورپ کے ساتھ ہم نے اپنا کوپریشن کی. اسی طرح جو برن یونٹس 4 جگہ بنائے ہم نے. اسی طرح ہم نے جو آپ کے جو ڈونیٹ کرتے ہیں بلڈ سینٹرز بنائے بہاولپور میں. دیکھیں آپ کو یورپ کو آپ بھول جائیں گے. خدمت سینٹرز بنائے جہاں پر 17 سروسز ان سینٹرز میں مہیا کی جا رہی ہیں پنجاب کے مختلف اضلاع میں, جہاں پر ایک چھت کے نیچے ڈرائیونگ لائسنس ہو, آپ کو دینا ہے, آپ کو ایکسائز ڈیوٹی کا آپ نے پے کرنا ہے اور کچھ پے کرنا ہے, پانی کا. بہترین وہ سینٹرز بن گئے لاہور سے لے کے بہاولپور تک. یہ وہ خدمات ہم نے پنجاب کے اندر ہم نے انجام دی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. نئے میڈیکل کالجز بنائے ہیں, نئے میڈیکل یونیورسٹیز بنائی ہیں. آپ رحیم یار خان جائیں, جو میرے ساتھ دوست گئے, یہ نیازی صاحب گئے تھے میرے ساتھ, رحیم یار خان میں ہم نے جو فرسٹ IT یونیورسٹی بنائی ہے. جا کے دیکھیں ہزاروں بچے اور بچیاں اس ایریاز کے, بلوچستان کے, سندھ کے, جنوبی پنجاب کی, وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ وہ اپنا میجر ہم نے اچیومنٹس الحمدللہ ہم نے کی ہیں, جو کہ جس کے اوپر ہمیں بہت انکساری کے ساتھ عرض کر سکتے ہیں کہ دیز آر مائل سٹونز ان آل اوور پاکستان. اس طرح پیتھولوجی لیبز لگائی ہم نے, میرے ساتھ گئے آپ لوگ, ورلڈ کلاس پیتھولوجی لیبز ہم نے لگائی ہیں, ورلڈ کلاس. PKLI اب بتائیں مجھے 1.5 ارب روپیہ ہم نے خرچ کیا ان 8-10 سالوں میں, جو انتہائی مستحق غریب ترین بچوں اور بچیوں کی پیوند کاری. اور مجھے تو ویسے شرم آتی تھی کہ میں ہندوستان میں ہم بھجوائیں اپنے ان پیشنٹس کو اور وہ ہمارا فورن ایکسچینج بھی لے اور فورن ایکسچینج خرچیں. اب تو آ کے وہ اب دے آر ویری ایڈمنٹ, ویزا نہیں دیتے اور پیشنٹ جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں. اور ہندوستان بھیجنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ایک قسم کی شکست ہے کہ ہم پیوند کاری کے لیے ہندوستان بھجوائیں اپنے پیشنٹس, فورن ایکسچینج لیں اور وہ ہمارے خلاف استعمال کریں فورن ایکسچینج, اور ویزاز نہ جاری کریں, پیشنٹ جو سفر کریں. چین تو ہمارا دوست ملک ہوا, وہاں پر ہم بھیجتے تھے. اس سے بچنے کے لیے ہم نے کہ ویزاز کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے, ہم نے لگایا PKLI. پہلے وہ کڈنی کے آپریشن جو ہے الحمدللہ 2 ٹرانسپلانٹ ہو گئے, اور جو جگر کا جو ہے ٹرانسپلانٹ اس لیے نہیں ہوا کہ ان کی ایک مشینری تھی جو وہ کہتے تھے کہ ہمیں ڈاکٹرز کے ہمیں فلاں امریکہ کے ملک سے فلاں کمپنی کی چاہیے. قانون اجازت نہیں دیتا تھا, قانون کہتا تھا کہ آپ بڈز منگوائیں گے سب کو موقع دیں گے. تو جب میں نے بات کی, سمجھ لی کہ یہ ممکن نہیں ہے, تو ہم نے ڈونیشن اکٹھی کی اور وہ پیسے ان کے حوالے کیے, اور وہ مشینری آ رہی ہے انشاءاللہ, اور اگلے 2 ماہ میں انشاءاللہ تعالی یہ بھی جو ہے الحمدللہ لیور کی, اور لیور کی جس دن پیوند کاری ہو گئی ہندوستان کے منہ پر ایک بہت بڑا زناٹے دار وہ چماٹ ہوگا, اس لیے کہ پاکستان یہ PKLI کے حوالے سے ہندوستان کو مات دے گا انشاءاللہ. دس از مائی فٹ. دیکھیں جنگیں تو آپ توپوں سے اور ٹینکوں سے نہیں لڑ سکتے, جنگ ہندوستان کے ساتھ ہماری یہی ہے. ہم نے اکانومی میں ہم نے ہندوستان کے ساتھ جنگ کر لی ہے, ان کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے معیشت کے میدان میں, ٹیکسٹائل میں, اسٹیل میں, انجینئرنگ میں, انوویشن میں, IT میں. اس میں ہم نے ہندوستان کو مات دینی, ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں. یہ وارز ہم نے لڑنی ہے جس سے کہ اچھا کمپٹیشن ہوگا اور ملک جو ہے ہمارا آگے ترقی کرے گا. اسی طریقے سے میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بھٹا, اب بتائیے مجھے, یہ بنتے ہیں بڑے اپنا آکسفورڈ کے اور کیمبرج کے پڑھے, ہمارے پاس بھی آکسفورڈ اور کیمبرج کے اسکالرز کم نہیں ہیں, مگر ان کو اتنا شوق تھا کہ جناب ہم نے بچوں کو اسکولوں میں بھجوانا. ایک ہی میں معیار بتا دیتا ہوں, 2 مثالیں. پشاور ہائی کورٹ نے خود نوٹس لیا جو رزلٹ آیا میٹرک کا پچھلے سال, اپنا اتنا پور رزلٹ تھا پبلک سیکٹر کا.
میں نے اپنا بتا دیا, منہ سے میاں مٹھو نہیں بننا چاہتا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بھٹا وہاں پر جو بچوں کے ساتھ مشقت کرائی جاتی تھی, ظلم کیا جاتا تھا, 90,000 بچے ان بھٹوں سے اٹھا کر اسکولوں کے اندر پنجاب نے ڈالے ہیں یا کے پی کے نے یا سندھ نے یا بلوچستان نے, پنجاب الون. آج وہاں پر ان کے بھٹوں میں مزدور کام کر رہے ہیں, اپنا بچے کام کر رہے ہیں کے پی کے میں, بلوچستان میں, سندھ میں. یہ وہ سوشو اکنامک کا بینچ مارکس ہیں جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا کس صوبے نے کس حد تک آگے ترقی کی اور عوام کی خدمت کی. اسی طریقے سے 20 لاکھ نوجوان بچوں اور بچیوں کو ان کو لونز ملے فری آف انٹرسٹ, بلا سود, 20 لاکھ, اور 40 ارب روپے رول اوور کیے گئے, 40 ارب روپے. اور 20 لاکھ کا مطلب ہے کہ ایک فرد کمانے والا اگر 6 کا گھر ہے افراد کا, تو 6 ضربے 20, 1 کروڑ 20 لاکھ افراد اس سے دے ہیو بینیفٹڈ, ان کو فائدہ پہنچا. وہ اپنے گھر کے خود بن گئے کفیل, اور بوجھ جو بنے تھے وہ بوجھ ختم ہو گیا. اب میں آتا ہوں کچھ اور پوائنٹس کے اوپر جس سے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو آگاہ کرنا ضروری ہے. آپ جانتے ہیں پانی, ڈیمز, اب اسی کے اوپر آپ آ جائیں. اب مجھے بتائیں کہ آپ کو تو مجھے ذرا بھی کچھ بتانے کی ضرورت کہ اس ملک کے اندر وہ کون سا صوبہ ہے جو ڈیمز اور